حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بیل کا بہت بڑا سینگ ہے، بہت بڑا سینگ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس ذات کے قدرت اقدس میں میری جان ہے اور اس نے مجھے حق کا نبی بنا کر کے مبعوث فرماتے ہیں کہ اس سور کا ہر دائرہ یعنی دائرے کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے نا زمین و آسمان کے برابر ہے۔ فرمایا اور موت ان کو بھی آئے گی جو روح نکالنے والے فرشتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی موت آج آئے گی۔ فرماتے ہیں پہلے میں سور کا ذکر کر دوں کہ ایک دفعہ جب سور پھونکا جائے گا نا 3 بار اس میں پھونکا جائے گا۔ فرمایا جب ایک دفعہ پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق گھبرائے گی، خوف زدہ ہو جائے گی۔ فرمایا دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گی۔ فرمایا جب تیسری مرتبہ تو جب پھونکا جائے گا تو بے ہوش اور مدہوش لوگ سب اٹھیں گے، جو بے ہوش ہو گئے تھے سارے کے سارے اٹھیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل کو حکم دے گا سور پھونکنے کا تو جتنے لوگ زمین و آسمان میں ہیں سارے کے سارے لوگ گھبرا جائیں گے کہ معاملہ کیا ہوا، یہ آواز کس کی ہے، اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ ڈر جائیں گے۔ فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ کہ اس دن جب سور پھونکا جائے گا، جب سور میں پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں سارے کے سارے پریشان ہو جائیں گے، سارے کے سارے پریشان ہو جائیں گے۔ یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہر ایک خوف کرے گا، خوف اور مدد طلب کرے گا کہ آج کوئی بچانے والا ہماری رہنمائی کرنے والا ہمیں مل جائے۔ فرمایا اور اس دن کا عالم اتنا خطرناک ہوگا، اللہ تعالیٰ جلوگر ہوگا اور لوگوں کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ پوری اپنی بادشاہیت کو دکھائے گا کہ لوگوں میں نے دنیا بنائی، سورج بنایا، آسمان، چاند، ستارے، تمام کی تمام چیزیں میں نے بنائی، پوری یونیورس کائنات میں نے بنائی اور تم نے مجھے چھوڑ کر کے میرے علاوہ دوسروں کی عبادت کی، مجھ سے غافل ہوئے۔ فرمایا اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ فرمایا غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے لخت جگر سے۔ فرمایا جس نے دودھ دنیا میں پلایا ہے نا بڑے پیار سے اپنے بچے کو، فرمایا اس دن وہ دودھ پلانے والی بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اپنے بچے کو بھلا دے گی کہ اس کا بھی کوئی بچہ تھا۔ فرمایا جس نے اس کو دودھ پلایا وہ اس سے غافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اتنا خطرناک منظر ہوگا قیامت کا۔ کہاں اگر حاملہ ہوگی پریگننٹ عورت، فرمایا اس کے ڈر سے وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اتنی خطرناک وہ آواز ہوگی۔ فرماتے ہیں جیسے کہ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا حضرت اسرافیل کو جب پھونک مارنے کا سور میں، تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سارے کے سارے مر جائیں گے، سارے کے سارے مر جائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ۔ فرمایا جب سور میں پھونکا جائے گا تو پھر سارے کے سارے غش کھا کر گر پڑیں گے، مگر اس کے علاوہ جو زمین و آسمان میں ہے تمام کے تمام غش بے ہوش ہو جائیں گے۔ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں گرے گا، باقی تمام کے تمام گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جلوگر ہوگا، پوری بادشاہیت اپنی دکھائے گا۔ فرمایا سارے لوگ مر گئے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لیں گے، تمام کی روح قبض کر لیں گے۔ پھر رب جلال فرمائے گا یا ملک الموت من بقا من خلقی۔ فرمایا فرشتوں کے بھی اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل اس وقت، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اللہ تعالیٰ تمام موت کی روحوں کو، ان کی تمام فرشتوں کی روحوں کو قبض کر لے گا کہ جبریل آج تمہیں بھی موت آنی ہے، اسرافیل آج تمہیں بھی موت آئے گی،
میکائیل آج تمہیں بھی عرش کو اٹھانے والے فرشتوں آج تمہیں بھی موت آئے گی، تم بھی اس سے بچ نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ملک الموت من بقا من خلقی، فرمائے گا کہ ملک الموت مجھے اب یہ بتاؤ کہ میری مخلوق میں اب کون بچا، کون بچا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے مالک یا رب بقی العبد الضعیف ملک الموت، الہی سارے لوگ فنا ہو گئے، بڑے بڑے فرشتوں کو، جبریل کو بھی موت آ گئی، آج اسرافیل کو بھی موت آ گئی، سارے فرشتوں کو موت آ گئی۔ فرمایا یہ اب یہ کمزور بندہ بچا ہے، فرمایا یہ ملک الموت بچا ہے مالک، اب تیری بارگاہ میں یہ حاضر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ملک الموت علم تسمع قولی کل نفس ذائقۃ الموت، اے ملک الموت، اے اسرائیل یہ بتاؤ کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا؟ کیا میرا قرآن نہیں سنا؟ میں نے قرآن میں فرمایا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جس کے اندر بھی جان ہے اس کو موت آنی ہے، کیا نہیں سنا؟ فرمایا یا ملک الموت اقبض روحک، اپنی روح کو بھی قبض کر لو، خود کی روح کو بھی قبض کر لو۔ فرمایا جیسے ہی اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یعنی ملک الموت کو حکم دے گا کہ اپنی روح کو بھی آج تم قبض کر لو، آج تم پر بھی موت آنی ہے، جس نے ہر انسان کی، ہر جاندار کی روح نکالی، جسے موت دی، بچے بلکتے رہ گئے، مگر اللہ کا فرمان جو اللہ نے حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی چاہے بچے بلکتے رہ گئے، ماں کی روح کو نکال کے لے گئے، باپ کی روح کو نکال کے لے گئے، کسی پر بھی حضرت اسرائیل نے رحم نہ کیا، صرف اللہ کے فرمان کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ نے جو حکم دیا کہ چاہے کسی کا بچہ ہو یا کسی کی ماں ہو، چاہے دودھ پلانے والی ہو، اس کو اگر موت کا وقت ہے تو تجھے روح نکالنا ہے، رحم نہیں کرنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے میں نے تو بڑے بڑوں کی روح نکالی، میں نے بڑے بڑے کو دیکھا روتے ہوئے بلکتے ہوئے، موت کے گگار پر میں نکال کر لے کر چلا آیا، آج تو اللہ نے میرے اوپر بھی موت قائم کر دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جنت اور جہنم کے دوران میں ایک جگہ ہے، وہاں پر تشریف لے کر جائیں گے اور ایک اپنی روح جیسے ہی نکالیں گے ایک چیخ ماریں گے۔ فرمایا اس چیخ کا عالم یہ ہوگا، اتنی زور کی آواز آئے گی، فرمایا اگر اس وقت مخلوق زندہ ہوتی، فرمایا ان کی چیخ سن کر کے تمام کی تمام مخلوق مر جاتی، تمام کی تمام مخلوق مر جاتی ان کی چیخ سن کر کے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس وقت عرض کریں گے جب اپنی روح نکالتے ہوں گے اور چیخ ماریں گے، کہیں گے اس ٹائم لو علمت ما للموت من الشر، فرمایا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ موت کا درد اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا بھیانک موت کا درد، روح نکالنے کے وقت اتنا درد ہوتا ہے، فرمایا وَإِلَّا لَمَّا قَبَضْتُ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا بِالرَّفْقِ، فرمایا میں مومنین کی روح کو قبض نہ کرتا تو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی نرمی سے کرتا، رفق سے کرتا، تاکہ مومنین کو پریشانی نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ روح نکالنے میں اتنا درد ہوتا ہے، اتنی سختیاں ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، فرمایا مومنین کی روح میں پھر اگر نکالتا تو بڑے نرمی کے ساتھ نکالتا، بڑی نرمی کے ساتھ، پھر تمام کی تمام زمین ویران ہو جائے گی، اپنے اب حضرت اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہیت اب قہر اب غصے میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ایتھا الدنیا، اللہ فرمائے گا اے کمینی دنیا، این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں آج؟ کہاں ہے فرعون؟ کہاں ہے نمرود؟ کہاں ہے شداد؟ کدھر ہے حامان؟ یہ بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والے کدھر ہیں آج؟ کہاں ہیں جو اپنے آپ کو زمین میں اکڑ کے چلنے والے، بادشاہ اپنے آپ کو بتانے والے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے؟ آج آؤ دیکھو کدھر ہے، آج کس کی بادشاہیت ہے؟ اللہ فرمائے گا این ابناء الملوک، کہاں ہیں یہ بادشاہوں کے بچے، بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والے؟ این الجبار، این الجبابر، کدھر ہیں گھمنڈ کرنے والے؟
تکبر میں چلنے والے، زمین میں اکڑ کے چلنے والے، بڑے ناز و نخروں میں چلنے والے کہاں ہیں آج؟ وَأَيْنَ كَانُوا يَأْكُلُونَ رِزْقِي وَيَعْبُدُونَ غَيْرِي، اور کدھر ہیں وہ لوگ جو میرا رزق کھاتے، میں انہیں ہمیشہ رزق دیتا، دولت مال و شہرت تمام میں نے دی، وَيَعْبُدُونَ غَيْرِي، اور وہ میرے علاوہ صنموں کی، اصنام کی پوجا پرستی کرتے تھے، عبادت دوسروں کو کیا کرتے تھے، میرا رزق کھاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی جواب جب نہیں آئے گا، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہیت کس کے لیے؟ کون ہے آج بادشاہ؟ اللہ فرمائے گا کون ہے آج بتاؤ؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اب کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد الواحد القہار، آج بادشاہیت اس ایک کے لیے ہے، کسی کے لیے بادشاہی نہیں ہے آج سب مٹا دیے میں نے، نمرود کو بھی مٹایا، فرعون کو بھی مٹا دیا، شداد کو بھی مٹا دیا، قارون کو بھی مٹا دیا، سب بادشاہوں کو جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے والے تھے آج میں نے تمام کو خاک زمین ملا دیا، کوئی نہیں بچا، آج صرف میری بادشاہیت ہے۔ آج یہاں پر کسی کا حکم نہیں چلے گا، آج میرا حکم چلے گا، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ آج تمہاری زبانوں پر تالا لگائیں گے اور پھر تمہاری ہاتھ اور پیروں سے بات کرائیں گے، آج کسی کی بادشاہیت نہیں۔ فرمایا جب تمام کی تمام مخلوق کوئی مر جائے گی اور کوئی جواب نہیں آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، تو اللہ کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ فرمایا تو اللہ تعالیٰ ایک ریح عقیم کو بھیجے گا جو قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ فرمایا یہ ہوا صرف سوئی کے سوراخ سے نکلنے کی مقدار کھولی جائے گی تو زمین پر جتنے بھی پہاڑ ہیں، بڑی بڑی ماؤنٹینس ہیں، فرمایا ان تمام کو چٹیل میدان بنا دے گی، تمام کو چٹیل میدان، بالکل صحرا جیسا بن جائے گا، سمتھل ہو جائے گا، کچھ بھی بقا نہیں رہے گا۔ فرمایا اے لوگوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اس کے اندر اب تم کچھ نہیں دیکھو گے، نہ موڑا نہ موٹا اور نہ ہی کوئی ٹیلا دیکھو گے، کچھ نہیں بچے گا، تمام کا تمام ہم سمتھل بنا دیں گے، بالکل صحرا بنا دیں گے۔ آج بڑے بڑے لوگوں کو اللہ فرمائے گا میں نے خاک زمین ملایا، کوئی بھی آج بادشاہیت کے لائق نہیں، سب کہلانے والے آج زمین کے اندر ہیں۔ دیکھو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھی موت دی، جو موت نکال دے، جو روح قبض کرتے تھے، اللہ نے آج ان کو بھی موت کی مزہ چکھا دیا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسرائیل یہ نہ سمجھنا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، تجھے بھی موت آئے گی۔ ملک الموت کو بھی آج موت نے گھیر لیا۔